افغانستان پر حملے کا اصل سبب جو میں نے دو بتایا نا، دو لڑیاں ہیں ان کے ایجنڈے کی، ایک اسلام کہیں ظاہر نہ ہو جائے، اسلام کا نظام ظاہر نہ ہو جائے، اور ایک مسلمانوں کے مالیاتی خاص طور پر تیل کے وسائل پر قبضہ۔ اب افغانستان میں کیا ہوا ہے، یہ سارا معاملہ تھا اسلام کا راستہ، کہ یہاں تو اسلام ایک شکل دکھا رہا ہے اپنی، اور اگر انہیں موقع مل گیا یہ تو ایک ایسی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر، زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے گا تو اعلیٰ ترین ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو جائے گا، اور اگر یہاں پر جو ہے یہ ساری سزائیں نافذ ہو، معاشرہ کرائم فری ہو جائے گا، لوگوں میں محبت ہوگی، مساوات ہوگی، اور یہ کہ عام لوگوں کے لیے ویلفیئر ہوگا، اور یہ سامنے نظام آ گیا تو پھر ہمارا یہ نظام کیپیٹلزم یہ کہاں رہے گا، اس کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لہذا افغانستان پر حملے کا اصل موٹیو، لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی طالبان کے زمانے میں، یونیکول جو ہے ان کی سب سے بڑی جو ہے کمپنی ہے، اس نے مذاکرات کیے، وہ دیکھ کر حیران ہے کہ یہ ان پڑھ، یہ ملے ملاٹے جو ہیں یہ تو بڑے ٹف بارگینر ہیں، اس طریقے سے پاؤں جما کر طالبان نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کی اور ان سے اپنی شرطیں پیش کی، وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ یہ صورتحال بھی تھی افغانستان پر قبضہ، لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا کہ وہ اسلام کی کوشش ان کا میجر، اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے، امریکہ، یورپ، روس، چین، سب جمع، بھارت تو ہی ہے، یہ سب جمع۔ اچھا اس لیے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود، خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، لا یردھا شیء، کوئی طاقت ان کو رخ نہیں موڑ سکے گی، حتیٰ تنصب لیا، یہاں تک کہ وہ آ کے بیت المقدس میں جھنڈے گاڑ دیں۔ دے نو اٹ، یہ جان لیں، یہ لوگ پڑھے لکھے۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا، مسلمان قتل کریں گے، تو اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکارے گا، اے مسلمان، ہاں عبداللہ آؤ ادھر، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا قتل کرو۔ کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا، سوائے ایک درخت غرقد، غرقد یہودیوں سے وہ پناہ دی، اور آج اسرائیل میں سب سے بڑی پلانٹیشن غرقد ہے۔ اسی لیے افغانستان، خراسان، یہ افغانستان کا ہارٹ ہے افغانستان، اور یہ بھی جان لیجیے ہمارا جو مالاکنڈ سے اوپر کا علاقہ ہے یہ بھی خراسان کا ہے، اولڈ خراسان، جسے گریٹر خراسان کہا جاتا ہے۔ ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں، اس نے کہا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے، مجھے معلوم ہے، جس کا دارالخلافہ مشہد ہے اور یہ ان کا مقدس شہر ہے، وہ تو اسے مکے کی طرح سمجھتے۔ بہرحال میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں پرانا خراسان بزرگ، تو خراسان بزرگ کا انہوں نے بتایا پورا افغانستان اس میں، اور پھر یہ اسٹیٹس جو ہیں سینٹرل اسٹیٹس، اور ایران کا ایک حصہ اور پاکستان کا ایک حصہ، یہ جو مالاکنڈ کا، اور یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ وہی مالاکنڈ سے تحریک چلی، جو اصل تحریک ہے طالبان پاکستان، وہ سوات سے چلی۔ بہرحال اس وجہ سے، اس پہلو سے یہ جو ہے افغانستان پر حملے کا سب سے بڑا سبب وہ تھا کہ طالبان کون ہے، کہاں سے آ گئے ہیں۔ کوئی 30 سال پہلے تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، ہاں افغانستان میں طالب علموں کو طالبان کہہ دیا جاتا تھا، اس پہلو سے تو وہ موجود تھے، لیکن طالبان ایک سیاسی یا عسکری قوت کی حیثیت سے کیسے منظر پر آئے، اس کے لیے ذرا سرسری سا آپ کو جائزہ لینا ہوگا۔ افغانستان کی تاریخ کے پچھلے 30-35 سال، افغانستان میں آپ کو معلوم ہے کئی سو سال سے ایک بادشاہی نظام چل رہا تھا، اور اکثر و بیشتر بڑا اطمینان کے ساتھ چل رہا تھا، امن کے ساتھ چل رہا تھا، اگرچہ افغانستان کے جو دیہی علاقے تھے ان میں رہنے والوں کی جو اکثریت، عظیم اکثریت ہے، وہ بڑی شدید مذہبی انداز کی تھی، نماز، روزہ اور اس پردہ، حجاب، یہ ان کے کلچر میں شامل ہے، یوں سمجھیے کہ یہ مذہب ہونے کا پہلو بعد میں آتا ہے، ان کے کلچر کا جزء۔ لیکن یہ ہے کہ جو بڑے شہر تھے، خاص طور پر کابل، وہ پوری طرح ویسٹرنائز ہو چکا تھا بادشاہ کے نظام کے تحت۔ جب شاہ ظاہر شاہ آئے تھے ایک دفعہ پاکستان، ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی بلکہ، اور وہ اسکرٹ پہنے ہوئے، ٹانگیں ان کی ننگی تھی، تو لوگ بڑے حیران ہوئے تھے، افغانستان، افغان بادشاہ کی بیگم جو ہے افغان بلکہ اس لباس میں۔ لیکن واقعہ یہی ہے کہ کابل جو ہے پورے طور پر ویسٹرنائز تھا، اکثر و بیشتر وہاں بھی جو لوگ نچلے طبقات میں تھے ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ مذہب کا وہ جو کلچر ہے ان کا وہ موجود۔ اس کیفیت میں ایک سڈن چینج آئی جب سردار داؤد خان نے تختہ الٹا ظاہر شاہ کا، اور ان کی لیننگز جو ہیں، رجحان جو ہیں، وہ روس کی طرف زیادہ تھے، لیکن یہ کہ وہ کوئی خالص نظریاتی کمیونسٹ نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یکے بعد دیگرے کئی قتل ہوئے، سردار داؤد کو کسی نے قتل کیا، پھر اس کو کسی اور نے قتل کیا، پھر کسی اور نے قتل کیا، اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوا کہ روسی فوجیں اور کرمل جو تھا اس کے ساتھ روسی فوجیں آ گئی۔ تو یہ جو ایک تبدیلی ہوئی ہے، اس کے خلاف جو ہے اسلامی قوتوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ آئی، اس لیے کہ اگرچہ ان تبدیلیوں کے دوران کمیونزم جو ہے وہ کم سے کم جو شہری علاقے تھے
افغانستان کے اس میں مضبوط قدم جما چکا تھا۔ پارٹیاں دو تھیں، پرچم اور خلق، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق وہی تھا جو رشین ریولیوشن میں مولشوکس اور بولشوکس کا تھا۔ پارٹیاں دو لیکن نظریہ ایک، کمیونزم ایک، قیادتیں دو جدا، دو پارٹیاں۔ اسی طریقے سے ان کی پارٹیاں دو تھیں، آپس میں ان کا جو ہے پاور سٹرگل بھی جاری تھی، لیکن کمیونزم کے اوپر وہ بالکل جو ہے پورے متفق۔ اب یہاں پاکستان میں اس کا جو رد عمل ہوا اس کو سمجھیے، جو بہت صحیح ہوا۔ ابھی جب کہ وہ ریزسٹنس شروع ہوئی تھی اور روسی فوجیں نہیں آئی تھیں، ابھی گویا کہ ایک لوکل فینومینا تھا، گویا کہ سب کچھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر، جس کو میلٹنگ پاٹ کہتے ہیں، اسی کے اندر تھا۔ تو اس وقت بھی ظاہر بات ہے کہ کمیونزم کے خلاف مسلمانوں کے اندر اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے اندر ایک رد عمل شروع ہوا، ریزسٹنس شروع ہوا، اور ان میں خاص طور پر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کا حصہ بہت زیادہ تھا۔ یہ لوگ جو ہیں یا تو جماعت اسلامی کے زیر اثر تھے اور یا زیادہ تر جو ہے الاخوان المسلمون کے زیر اثر تھے۔ انہی کے لیڈروں میں حکمت یار تھے، گلبدین حکمت یار، انہی میں احمد شاہ مسعود، اور ان دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی، بہت گہرے ایک دوسرے کے ساتھ یہ گویا کہ کامریڈز تھے اور ساتھی تھے۔ پھر استاد ربانی، عبدالرسول سیاف، اس قسم کے لوگ، ان لوگوں نے جو ریزسٹنس موومنٹ شروع کی، تو یہاں بھٹو صاحب نے اس وقت بالکل صحیح قدم اٹھایا۔ ان میں سے بعض لوگوں کو دعوت دی، وہ آئے دارالحکومت میں، بھٹو صاحب کے مہمان رہے، ان کی پیٹھ تھپ کی، ٹھیک ہے کرو کوشش، اور یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے انہیں مدد بھی دی ہوگی، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں مجھے معلوم کچھ نہیں ہے۔ اندازہ ہے کہ جب بلایا ہے، پیٹھ تھپ کی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کو معلوم تھا یہ کہ اگر جو ہے یہاں پر کمیونزم آ گیا اور خاص طور پر روس اگر قابض ہو گیا تو پھر اس کا اگلا قدم پاکستان ہے۔ گویا کہ وہ جو صدیوں پرانا خواب ہے روسیوں کا، وہ زار کے زمانے کا خواب ہے کہ سائبیرین ریچ جو ہے وہ بہت ہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ افغانستان اور پاکستان کو رونگتے ہوئے، اور وہ جو ہے بحیرہ عرب، عربین سی اور بحر ہند، انڈین اوشن کے گرم پانیوں تک پہنچ جائے گا۔ لہذا افغانستان میں قدم جم گئے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد اگلا ہدف جو ہے وہ پاکستان ہوگا۔ تو یہ صورتحال تھی کہ جس میں بھٹو صاحب نے جو قدم اٹھایا وہ بالکل صحیح تھا۔ بعد میں جب روسی فوجیں آ گئیں، اب ایک ریزسٹنس شروع ہوئی زبردست۔ ان میں سب سے پہلی ریزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت جو جہاد شروع ہوا ہے وہ جہاد فی سبیل الحریت تھا۔ اس کی بنیاد مذہبی نہیں تھی بلکہ آزادی تھی، اس لیے کہ افغان قوم جو ہے وہ غلام رہنے کی عادی نہیں، اس کے لیے ذہناً تیار نہیں، جذباتی طور پر تیار نہیں۔ یہ پوری تاریخ کی حقیقت ہے۔ چنانچہ اسی زمانے میں جب روس کے خلاف جنگ جاری تھی اور جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں، تو مارگریٹ تھیچر ایک دفعہ آئی تھی پاکستان کے دورے پر، اور وہ طورغم پر جا کر انہوں نے خطاب کیا تھا کچھ لوگوں سے، جس میں بڑے تاریخی جملے مجھے آج تک یاد ہیں۔ We learned our lesson and the Russians will also soon learn their lesson۔ افغانستان کے بارے میں ہم نے سبق سیکھ لیا تھا، ہم نے بار بار فوج کشی کی اور فتح کیا، لیکن اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے۔ اسی طریقے سے بالفرض اگر روس نے قبضہ کر بھی لیا تو وہ یہاں رہ نہیں سکے گا۔ یہ سبق جو ہے ہم نے تو سیکھ لیا ہے، روسی بھی سیکھ لیا۔ بہرحال اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں ایک فیکٹر جو نیا آیا اس کو ذہن میں رکھیے۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں احیاء اسلام اور نفاذ شریعت کا ایک جذبہ پروان چڑھ رہا تھا۔ یہ جذبہ شروع ہوا ہے کب؟ جب کہ کولونیل رول کا بستر طے ہونا شروع ہوا۔ یہ یورپین جو پاورز تھی انہوں نے اپنا بستر رول کرنا شروع کیا، تو جیسے جیسے مسلمان ممالک آزاد ہوئے ان کو یاد آیا، جیسے آدمی کوئی نیند سے اٹھے تو یاد آیا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، یاد آیا کہ ہمارا بھی تو ایک نظام ہوتا تھا نا، یا انگریزوں کے آنے سے پہلے، یا ولندیزیوں کے آنے سے پہلے، یا فرانسیسیوں کے آنے سے پہلے، یا اطالویوں کے آنے سے پہلے، یا اسپینیئرز کے آنے سے پہلے، یہ آخر ہمارا ایک نظام تھا، تو اب ہم اس نظام کو دوبارہ قائم کریں۔ یہ ایک جذبہ تھا، اگرچہ مبہم تھا، واضح نہیں تھا، اور یہ کہ آج کے دور میں اسلامی نظام کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے کوئی واضح تصورات نہیں، لیکن جذبہ موجود ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے جو ہے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے، وہ ابلیس کی مجلس شورا میں، کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، نہ مجھے جمہوریت سے کوئی اندیشہ ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، یہ تو ہم نے خود ہی اس کو ایک لباس اڑا دیا ہے شاہی کو، اور اسے جمہوریت کا رنگ دے دیا ہے۔ وہ انڈیویجول ساورنٹی کی بجائے ایک پاپولر ساورنٹی، کلیکٹیو ساورنٹی، وہ شرک جو کا تو ہے، کفر جو کا تو ہے، اور نہ مجھے اشتراکیت سے کوئی اندیشہ ہے۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر؟ ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ یہ جو جذبہ تھا اور یہ جو تڑپ تھی، یہ اگرچہ پورے عالم اسلام میں تھی،
لیکن کہیں بھی اس کی کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، جذبہ بہت۔ اس وقت ایسا ہوا کہ جہاد افغانستان کو ایک تو اس جذبے نے سپورٹ کی، اور یہ جذبہ کھنچ کر آیا کہ شاید ہاں افغانستان کے اندر اب یہ کام عملاً ہو جائے گا۔ اس لیے پوری دنیا سے لوگ آئے، والنٹیئرز آئے، انہوں نے جانیں دی، انہوں نے وہاں پر محنتیں کی، اپنے کوئی انڈونیشیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی برما سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلسطین سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلپائن سے چلا آ رہا ہے، کوئی تھائی لینڈ سے چلا آ رہا ہے، کوئی سعودی عرب سے چلا آ رہا ہے، کوئی مصر سے چلا آ رہا ہے، کوئی لیبیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی چچنیا سے چلا آ رہا ہے، یہ سارے لوگ آئے وہاں، اس لیے کہ جذبہ یہ کہا گیا کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میں واضح کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے دعوت اور اس میں اتمام حجت، پھر جو دعوت کو قبول کرے انہیں منظم کرنا، ڈسپلن آرگنائزیشن میں لانا، ایک امیر کے تابع ہونا، اس سے بیعت کرنا، اور پھر یہ کہ ان کی تربیت، ان کا تزکیہ یہ ہو کہ دل میں سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور جذبہ باقی نہ رہ جائے۔ یہ مال و دولت دنیا یہ نہیں، کچھ نہیں، نہ حکومت نہ سیادت، صرف اللہ کی رضا، اور یہ کہ جذبہ اتنا ابھر آئے کہ تن من دھن حتیٰ کہ جان دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ ساری شرائط ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو جو ایک دم حملہ ہو گیا اور دوسری فوجی آ گئے تو نہ ان کاموں کا موقع تھا نہ اس کے لیے وقت تھا، وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ یہ جہاد فی سبیل الحریت تھا، آزادی کا جہاد، اور مسلمان جب آزادی کا جہاد کرتا ہے تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی کی ایک قسم ہے، جائز جہاد ہے، اس میں جان دینا بھی شہادت ہے۔ اگرچہ وہ جو ایک مثبت جہاد فی سبیل اللہ ہے وہ تو ہمیں سیرت صحابہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا پورا نقشہ ملتا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ کہ وہ کشش ان کو کھینچ کر لائی، دوسری طرف امریکہ نے وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے نظر آ گیا کہ روس سے ایک تو جو بڑا پرانا اکاؤنٹ ہے، یعنی یہ کہ جو ویتنام میں روسیوں کے ہاتھوں شکست کھائی تھی امریکہ نے اور بھاگا تھا وہاں سے، تو گویا کہ اس کا بدلہ لینے کا یہ سنہرا وقت آ گیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ کہ اگر ہو سکے تو شاید اس حد تک بھی ان کے خیال میں ہو کہ یو ایس ایس آر کو ختم کر دیا جائے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں تھا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یو ایس ایس آر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بہت کمزور ہو جائے گا اور یہ کہ اس کی بلیڈنگ ہو جائے۔ اس کے لیے اس نے اس جہاد کا غلغلہ دوسروں سے بڑھ کر، مسلمانوں سے بڑھ کر جو ہے دنیا میں بلند کی، اور ان جہادی لیڈروں کا کردار بنایا پوری دنیا میں، ان کی شخصیت کی امیجز بنائی ہیں۔ احمد شاہ مسعود کو دی لائن آف پنشیر پوری دنیا کے اندر اس کے بارے میں جو ہے وہ دھاک پٹ، تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، والنٹیئر مل جائیں۔ ہمارا آدمی تو کوئی نہیں مرے گا، ہم تو پیسے دیں گے اور ہتھیار دیں گے، مریں گے یہ مسلمان مریں گے، چاہے وہ افغان ہیں چاہے باہر سے آنے والے ہیں۔ تو وہ جو غلغلہ جہاد کا تھا، اور اس میں گویا کہ ایک طرح سے امریکہ کے اس ایجنڈے کو نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے گویا کہ لا علمی میں جو تقویت پہنچائی وہ ایسے لیڈروں نے جن میں بن لادن بھی ہیں، وہ جہاد کے لیے لوگوں کو کھینچ کر علم باری سے لے کر آئے، ان میں عبداللہ ابن عزام بھی تھے شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہی میں عمر عبد الرحمن ہے جس وقت امریکہ کی جیل میں پڑے ہوئے۔ یہ سب لوگ کیا تھے؟ جہاد کے نام پر دنیا سے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، اور اس میں گویا کہ نہ جانتے ہوئے ان نوئنگلی وہ امریکہ کے اعلی کار بن گئے۔ بہرحال اس میں نتیجہ جو نکلا، مجاہدین جب مجاہدین کو فتح ہو گئی، ظاہر بات ہے اس میں دونوں فیکٹرز ان میں رکھیے، صرف مجاہدین کی سرفروشی اور جاں فشانی نہیں، امریکہ کے ہتھیار نے یقیناً اس میں ایک بڑا ڈیسائسو رول پلے کیا، خصوصاً تازہ ترین ہتھیار اسٹنگر میزائل جسے دنیا جانتی نہیں تھی وہ دے دیا، اور اصل میں جو روسی فوج جو ہے دل برداشتہ ہو کر بھاگی ہے اس میں اسٹنگر میزائل کا بہت بڑا دخل تھا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا جو وہ گن شپ ہیلی کاپٹرز لے کر آتے تھے، اور وہ ظاہر بات ہے جہاں پہاڑوں کے اوپر بھی مورچے لگائے ہوئے تھے وہاں ظاہر بات ہے ٹینک تو نہیں پہنچ سکتے تھے، کوئی اور بمباری وہاں کرنا مشکل تھی، تو یہ گن شپ بڑے جہازوں سے بہت نیچے آ کر بمباری بھی ممکن نہیں تھی، تو گن شپ ہیلی کاپٹر سے جو بمباری وہ کرتے تھے، فائرنگ کرتے تھے، وہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، اور اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا اسٹنگر میزائل، کہ میزائل آپ نے داغا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہدف سے اگر نہ لگے ہدف پر تو ادھر ادھر ہو جائے گا، نہیں، جدھر وہ ہدف جائے گا اس کا پیچھا کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے جائے گا، جدھر وہ مڑے گا ادھر وہ مڑ جائے گا، دور مال کفر ہے سودار، جیسے وہ کفر جو ہے جو رخ موڑ لے تم بھی رخ موڑ لو، اور وہ تباہ کر دیتا تھا۔ تو یہ بہرحال جو بھی شکست ہوئی روس کو اور وہاں سے من چلا گیا، تو اس کے بعد امریکہ بھی فوری طور پر وہاں سے غائب، اس نے مجاہدین کے اندر گروپ بندی، باہمی کشاکش، یہاں تک کہ باہمی دشمنی کے بھی بیج بو دیے تھے، اور اس میں آئی ایس آئی بھی رول اس نے پلے کیا ہے۔ آئی ایس آئی یہ چاہتی تھی
کہ یہاں کوئی ایک مضبوط ایسی حکومت نہ بن جائے کہ جو ہمارے پھر کنٹرول میں نہ رہے. لہذا آئی ایس آئی والوں کا جو بھی رول ہوگا نہیں صرف پاکستان کے لیے، لیکن یہ مجھ سے ایک مجاہدین لیڈرز میں سے ایک صاحب نے خود کہا کہ ہمیں لڑوایا آئی ایس آئی نے. میں نہیں کہہ سکتا کتنی اس میں درستی ہے اور کتنی غلطی ہے، لیکن امریکہ نے یہ کیا کہ لڑا کر ان کو بجائے اس کے کہ کوئی حکومت وہاں قائم کرواتا اور آرام کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوتا، اس حکومت کو مستحکم کر کے، جیسے کہ وہ اپنا سر توڑ زور لگا رہا ہے عراق کے اندر کہ یہاں کوئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے، مستحکم ہو جائے، پھر یہاں سے ہم رفتہ رفتہ نکلے. وہ فرق آ گیا آپس میں، وہ جو ہے دشمنی کے بیج بو کر. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ، فساد فی سبیل اللہ بنے. وہ تباہی آئی ہے افغانستان پر جو پہلے نہیں آئی تھی، روسیوں کے ہاتھوں نہیں آئی تھی، خاص طور پر کابل میں. اصل تباہی و بربادی جو خانہ جنگی سے آئی ہے. اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف علاقوں میں وارڈ لارڈز نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ریاستیں قائم کر لی. وارڈ لارڈز، ہتھیار ان کے پاس ہیں، اور وہ ہتھیار جو ہیں اس جنگ کے اندر امریکہ کے دیے ہوئے ان کے پاس بہت کافی جو ہے ابھی موجود تھے، ان کا اسلحہ خانہ تھا. تو اپنے علاقے معین عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہوئے، عیاشی میں، دولت میں، پیسے میں، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہوئے. یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودهم سلاحا یؤید اللہ بهم الدین. رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے. موالی کون؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے، ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے ساری آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق جو ان کو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں. عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں. دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوتئون للمہدی یعنی سلطان. لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے، اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے. اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نماء عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ تین: ایران، افغانستان، پاکستان. یہ تین سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت. ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں. لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص اکثریت. ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں. حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے. لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے. اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی. جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے. یخرج من خراسان رایات و سود لا یردها شیء حتی تنصب بیلیا. خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے روح کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب کرے. اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا. یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. اصل میں تو کس لیے؟ محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بات آرا کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. دیکھیے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن داؤد ابو داؤد کے روایت کا حوالہ موجود ہے. لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا.
مجدد الفسانی، شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان میں۔ پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی۔ آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم۔ ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر۔ اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے۔ ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان، یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آیا۔ یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جدوجہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی۔ نوٹ کر لیجئے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے، اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعبیل جو ہے اسلام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بددل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی۔ پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے، اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے۔ اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے۔ یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ کابل جو ہے وہ تو جیسے پیرس کا تمدن تھا ویسے کابل کا تھا، وہی لباس، وہی اسکرٹس۔ یہاں جب آئے تھے شاہ ساحل ظاہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ اسکرٹ میں ملبوس، کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیرس کی طرح کا شہر تھا۔ آج کابل جو ہے جا کر دیکھیے، علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں۔ کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور۔ یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے۔ اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا۔ بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو، کارواں زی وادی دور و دراز آید برو۔ خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر۔ یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیا۔ شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہوں گے، اور ہمارا کانسیپٹ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے۔
اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے، اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو، کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس زی عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے۔ وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے۔ جیسے دریائے جیلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جیلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے، یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے۔ اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔ کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، کارواں چلے گا یہاں سے، یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کرے گی، اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر دفن ہو جائے گا۔ حضرات، میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد، جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا، مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے، تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر، لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں